وشت کرانگلی راج کسانی اشتی اپد اشت پیش انجمع یک وش صوتی گوش داشتیں جیسے درے توارا سے درے ماشاء اللہ توار سک باز جوانن اور باز باش گوشتے بلے مرو چی بندہ میں کہ استی اما ورنا ہستا آئینہ میوزک کے شوق واست آ کور سانگ کے گوشگے شوقین ہم ہستا بلے ہما جا ہم گندے کہ میوزک کے سکہ کے گپ کہتے آودا پشتین آودا کیسے استادانی ہما رتبہ سمجھگ آمین آئینی کیسے عزت کرنا گایا چی سکہ باقاعدہ میوزک کے کلاس ضرورت آ چیز سے کم پوچھتے ہیں تو صدرے چیزانا یہ ماشاء اللہ وقت کیستے نا پہ اچھے کلاسز ضرورت گا اور پتہ سکے تشریح کیستے نہیں ایک پیڑے تحت کا اور ماں گندہ کے یہ توار تہاوت جا ہم قید کیا ماشاء اللہ بعض جوان کیسے سنگنگ کرتے تو یہ چیز ہے نا کہ انگی دور ہے کہ ہم چوک کا ہم ورنہ ہم فقط یہ نہیں مگا کایاں اور چیزیں کیسے سوشل ایپس وسطہ آئین اچھے مشہور بے کے دیما کوشش کرن تھے تو آئینی وسطہ اچھے گشتے اسی طرح ہمارے یہاں ہماری جو یوتھ ہے ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ میوزک کے حوالے سے اسے بہت ایزی لے لیتے ہیں لائک سیکھنے کا عمل ان کے پاس ہے نہیں کچھ سوشل ایپس ہیں جن میں وہ فیمس ہونے کے لیے ان پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر استادوں کے پاس سیکھنے کے لیے پررضامند نہیں ہیں تو ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں میوزک کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ اسے سیکھنا اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ بے انتہا ضروری ہے کیونکہ آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں ینگسٹر صرف فیس بک کا سہارا لے کر سامنے بیٹھتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ڈائریکٹ ایسے ہی گاتے ہیں کور بس اس طرح سے گا لیا چاہے وہ ٹھیک ہو ہے چاہے وہ غلط ہے انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہم غلط گا رہے ہیں اور اچھا نہیں لگ رہا اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اسے اپلوڈ کرتے جاتے ہیں اور پھر کہتے نظر آتے ہیں آما ووکلسٹ آما سنگر تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ آپ سیکھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں غلط ہیں. ایک ٹائم تھا جب ہم نے سیکھا نہیں تھا تو ہم بڑے بے باک ہوا کرتے تھے, بڑے ہم کانفیڈنس سے جہاں مرضی جیسا مرضی کہا کے آ جاتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے کہ ہاں بھائی ہماری آواز بہت اچھی ہے. جتنا ہم سیکھتے جا رہے ہیں اتنا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی گاتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے خراب نہ ہو جائے, یہاں سے کچھ ایسا نہ ہو جائے, پھر کہیں خراب ہو جائے اسے سن کر بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا, ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے. تو اس طرح کی فیلنگس پیدا ہوتی ہیں دل میں جب آپ نے باقاعدہ سیکھا ہو, آپ کو معلوم ہو کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. بڑے بڑے اساتذہ کرام گزرے انہوں نے بڑی بڑی خدمتیں کی بزرگوں کی, ان سے علم حاصل کیا, اس کے بعد کتنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جو آج کل کے بچے ہیں ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے کہ شارٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہر چیز میں آج کل کی عوام, تو شارٹ کٹ پہ زندگی نہیں. میں اسٹرگل کو بھی یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی. وہ سنگرز جو اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ سنگرز جو سالوں سے انہوں نے محنت کی اپنی وائس پہ, اپنی آواز پہ اتنا کام کیا, ریاضت کی, استادوں سے سیکھا, میوزک کو سمجھا, انسٹرومنٹ سیکھے, اور وہ آج کل کے بچے جو کچھ فیمس ایپس کی وجہ سے فوری طور پر ایک فیم اپنا جو ہے نا وہ کریٹ کر چکے ہیں, فیم انہوں نے گین کیا ہے, ان کو پھر ان کے کمپیریزن میں کھڑا کرنا, موسٹلی گیم شوز میں, موسٹلی ٹی وی شوز میں ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو ان سنگرز کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے جنہوں نے کافی اپنا مطلب اپنی زندگی دی ہے اس اسٹرگل میں. تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تو اس چیز کو اب خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ایک تکلیف کی بات ہے. کچھ نہ کر کے بھی کچھ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, اور جو اتنی محنت کر رہے ہیں, اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اپنی زندگی بھی اس کام کو دے رہے ہیں کہ اس کی بجائے اگر وہ کچھ اور کرتے تو کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے نا. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے تکلیف کی بات ہے, اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو صحیح چیز نہیں ہوتی اسے وائرل کرنے میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی سنگر ایک اچھا کام کیا ہوا اپنے کسی دوست کو کہے گا اسے شیئر کر دو تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اس شیئر کا بٹن دبانے میں. تو یہ تو ہماری عوام کو چاہیے کہ صحیح چیز کو آگے بڑھایا جائے, نہ کہ ایک غلط چیز کو پروموٹ کیے جاتے ہیں. موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہمارے فرینڈس لنکس بیچتے ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یا پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم بیک کر دیتے ہیں, یا ایک تھمز اپ بھیج دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہیں. ہاں ایکچولی ایسا ہوتا ہے. جب آپ اسے ڈسکس کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سامنے والے نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا برا لگتا ہے, بڑا برا فیل ہوتا ہے. لیکن در حقیقت بات یہی ہے, ہمارے یہاں ینگسٹرز نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ اپنانا ہے, اور شارٹ کٹ میں آپ نے اپنا فیم بنانا ہے اور فین فالوئنگ بڑھا دینی ہے اپنی. ایسا نہیں ہے. ایکچوئل آپ کے فین وہ ہوں گے جو آپ کے ایکچوئل محنت کو دیکھیں, آپ کے اسٹرگل کو دیکھیں کہ ہاں واقعی آپ نے اپنا وقت دیا, آپ نے استادوں سے سیکھا, آپ باقاعدہ کسی بھی چاہے وہ میڈیا میں ایکٹنگ کی فیلڈ ہو, چاہے
وہ سنگنگ کی ہو یا باقی سارے فیلڈز ہوں. آپ اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ آپ کو محنت درکار ہے. آپ اسی حساب سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے اور آپ کو زیادہ پسند کریں گے. سو سدرا کی دوسرے گانے کی طرف بڑھتے ہیں. جی سدرا, اب آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ بڑے ہی پیاری میلوڈی ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ تھیم آف لائف مجھے بہت پسند ہے, جی تو اسی حوالے سے آپ کو زندگی کے حوالے سے ایک پیارا سا گیت سناتے ہیں. شیور. تو اب ہم سننے جا رہے ہیں زندگی کیسی ہے پہیلی. ادھا ہما سوت کیسے زندہ سے ریلیٹڈ ہے انسانی زند چھونا ہاں بعض خوبصورتی مختلف باہر پیش دارنی. تو بالکل عشقانی سدرہ توارا. جی بالکل جناب. دینی کدی ریوائنی ہمیں سلسلہ جس کا نصدریا کہ زندے یک انچے باہرین کہ ای ہمیشہ یاد بھی کہ انچو وش بیتا کیا کدی بیال کت نکا یا زندے ہما باہر کیا امین جو تکلیف دے بیتا کیا کدی بیال کت نکا. زندگی واقعی ایک پہیلی ہے, کبھی ہنسائے تو کبھی رلائے. زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بے حد خوشی دیتا ہو جب کبھی آپ اسے یاد کرتی ہوں؟ بےحد خوشی ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی خواب ہو اور وہ پورا ہو جائے. جیسے کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں ایک اپنا سنگنگ کیریئر بناؤں,
اور جب سے میں نے نیپا جوائن کیا تو ایک یہ تھا کہ بہت مشکل ہے یہاں کے آپ جو ہے ڈپلوما ہولڈر کبھی نہیں بن سکتے, تو بڑے سال لوگوں نے ٹرائی کیا تھا, نہیں ہوا. لیکن کیونکہ میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ جو ہے کتنے بھی سال مجھے لگ جائیں میں نے بار ایگزام دینا ہے اور اس کو فائنلی اچیو کرنا ہے. تو جس دن مجھے ڈپلوما حاصل ہوا وہاں کا, تو وہ ایک بڑی ہی پرمسرت موقع تھا کہ میں نے کہا کہ یس یہ میرا ٹارگیٹ تھا, وہ میں نے اچیو کیا. واو, مطلب جب کبھی آپ یاد کرتی ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی بے شک. اور ایسا کوئی واقعہ زندگی کا جو بہت اذیت دیتا ہو, جو بہت تکلیف دیتا ہو, اور جب کبھی آپ یاد کرتی ہیں تو آپ سوچتی ہیں کہ یہ یاد نہ آئے دوبارہ تو بہتر ہے. لیکن دیکھا جائے کہ پرمسرت موقعوں سے کی بجائے ایسے موقع زیادہ جو تکلیف دہ ہوتے ہیں وہ بار بار یاد آتے ہیں, اور پھر وہ ایک ریپیٹیشن سے ایک فلم سی چلتی رہتی ہے آپ کے دماغ کے آگے. جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ میرے ماموں سے میں بہت زیادہ اٹیچ ہوں, تو ان کا جانا جو ہے حالانکہ 3 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک بھی اسٹیبل نہیں ہوئی, اور میں نہیں سمجھتی کہ جب تک میں ہوں اس دنیا میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جا چکا ہے اس کی کمی تو زندگی میں رہتی ہے, اور ایسا شخص جس کے اوپر آپ پوری لائف آپ کی ڈپینڈ کرتی ہو تو وہ تو ہر موقع پہ یاد آتا ہے, خاص طور سے جب بڑے موقع ہوں مواقع ہوں زندگی کے, اس میں تو اور زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. ہاں, ویسے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جانے سے انسان مرتا نہیں ہے, بالکل حقیقت ہے کہ کوئی کسی کے جانے سے مرتا نہیں ہے, لیکن ہاں وہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ خلش زندگی بھر آپ کو جو ہے نا درد دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, کوئی بھر نہیں سکتا اس کی جگہ. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جانے والا ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنی اسپیس چھوڑ جاتا ہے, اور اس اسپیس کو کوئی اس خلا کو پورن کر نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ زندگی میں رشتوں کو دیکھیں تو ہر رشتے کی ایک الگ اپنی ویلیو ہے, اور جو رشتہ آپ سے بچھڑ جائے, جو رشتہ آپ سے دور ہو جائے, اس رشتے کی خلش, اس رشتے کی اس خلا کو کوئی نہیں پر کر سکتا. بے شک. خلش سے مجھے یاد آیا کہ میری ایک غزل پائپ لائن میں ہے, ایک USA کے شاعر ہیں ارشد علی ارشد, ان کا کلام میں نے گایا ہے, تو انشاءاللہ ان قریب وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے. کیا بات ہے. تو کب تک آپ کا یہ سانگ یا آپ کی غزل بس یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کا ہم ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے وہ رک گیا ایک دم, آپ تو جانتے ہیں کہ باہر نکلنا. اچھا, ویڈیو شوٹ میں آپ خود ہیں یا آپ کسی سے کروا؟ ویڈیوز میری میں سوچتی ہوں میں خود ہی رہوں اس میں نا. اچھا, تو جس طرح ساتھیہ کی ویڈیو بھی میں خود ہوں, تو ویڈیو میں تو انشاءاللہ میں خود ہی رہوں گی. اچھا, ویسے کبھی ایکٹنگ کا شوق ہوا ہے؟ لائک آپ نے کہا کہ ویڈیو میں چاہتی ہوں کہ میں خود رہوں, سنگنگ کرتے ہوئے بھی, لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک ایکٹنگ کا بھی ایک وہ آ جاتا ہے. تو اپنے گانے میں ایکٹنگ کرنا تو ایک الگ بات ہے, وہ میں کر بھی چکی ہوں, لیکن ایز سچ آفرز تو آتی ہیں کافی ساری, لیکن وہ میری فیل نہیں ہے. مطلب میری جو اگر دیکھیں کہتے ہیں نا 4-5 کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے وہ کبھی منزل نہیں پاتا. ایگزیکٹلی. تو آلریڈی 5-6 چیزیں تو میں آلریڈی کر رہی ہوں, وائس اوورز ہو گئے, سنگنگ وغیرہ, ہوسٹنگ, پھر کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف, تو آلریڈی اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو مزید اگر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے نا. جتنی کم چیزیں ہوں گی اتنا فوکس آپ کا زیادہ ہوتا ہے اور کوالٹی آپ زیادہ دے سکتے ہیں. ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنا فوکس ایک طرف رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے راستے کو ایک پراپر منزل کی طرف ہموار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اسے کہتے ہیں مستقل مزاجی کا ایک سفر ہوتا ہے کہ آپ مستقل مزاج رہیں اپنے سفر میں ٹورڈز یور ڈیسٹینیشن, ٹورڈز یور گول. آپ اگر بالکل اوکے رہتے ہیں تو ہی آپ اس طرف جا سکتے ہیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے موڑ پر آپ کو کوئی اٹریکشن فیل ہوتی ہے کہ جی یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے. کیونکہ ڈرائنگ میں میری اچھی رہی, پوسٹر کمپٹیشنز وغیرہ بھی میں جیتتی رہی, تو مجھے بچپن میں ہوتا تھا میں یہ بھی کر لوں. پھر میں اپنے فوک ڈانسز کوریوگراف کیا کرتی تھی, تو بچوں کو ڈانس وغیرہ کو بھی بہت شوق ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. تو وہ ایک بے صبرا بچہ ہوتا ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کی جو راہیں ہیں وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں. اچھا, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے پراپر بچپن سے لے کر اب تک جسے آپ ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کہ بھائی میری زندگی میں مجھے لگتا ہے میرا مینٹور یہ ہے یا میری مینٹور وہ ہیں, تو وہ میری والدہ ہیں. مطلب جہاں پر جیسے ہوتا ہے ہر چیز ڈسکس کرتی ہیں, یہ چیز ٹھیک رہے گی, یہ گانا گا لو, یہاں تک کہ میرے شوز میں آدھا کام تو میرا امی ہی کر دیتی ہیں. تو بہت مجھے آسانی ہو جاتی ہے. میرے کپڑے استری کرنا, سب کچھ, مطلب ابھی تک بھی میں اپنی امی پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوں.
تو جو کچھ میں ہوں آج انہی کی بدولت ہوں کہ انہوں نے اچھا پڑھایا, اچھا کھلایا پلایا, اس مقام تک پہنچایا کہ ہم لوگ آج یہاں ہیں. اور جو ان کے شوق تھے اگر وہ پورے نہیں ہو سکے تو ہم میں منتقل کر کے انہوں نے ہماری زندگی کو اس قابل بنایا. تو ہم واقعی شکر گزار ہیں کہ ہم ان کے بلبوتے پہ ہیں آج جو ہیں. ماں کا جو کردار ہوتا ہے ایک اولاد کی زندگی میں وہ تو ناقابل بیاں ہے. بالکل, بے شک ان کی محبت, ان کا خلوص, اور ان کے لیے تو آپ جتنا کریں کم ہیں. لیکن باپ کے کردار کے حوالے سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی, والد کتنے سپورٹنگ ہیں؟ الحمدللہ ابو میرے بہت سپورٹیو ہیں. بچپن ہی سے انہوں نے مجھے ایک رکھا تھا کہ میری بیٹی جو ہے لڑکوں کی طرح ہی رہے گی, یہ میرا بیٹا ہے. تو بہت مجھے سپورٹ کرتے تھے, جہاں جہاں جاتے تھے مجھے لے کر جایا کرتے تھے, کوئی فنکشن ہوا تو اس طرح سے میری ایک میوزیکل تربیت بھی بچپن ہی سے, میوزیکل ماحول دیکھا. پھر ابو کے بعد بیسٹ فرینڈ ہے شوکت علی, تو وہ جب بھی کراچی آتے ہیں ہمارے گھر اسٹے کرتے ہیں. انفیکٹ جب میری پیدائش ہوئی تھی تو وہ یہیں پر موجود تھے. تو بچپن میں مجھے فیڈر پلاتے ہوئے بھی بڑی تصاویر ان کے ساتھ ہیں. تو اسی طرح ابو کا بھی شوق تھا میوزک وغیرہ کا, تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی میں جاتی ہوں وہ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کوئی نہ کوئی میرے گھر میں سے میرے ساتھ, چاہے فنکشنز ہوں, شوز ہوں, اکثر لوگ, آپ کو تو پتہ ہے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو وہ چیز بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ بھائی آپ کیا ہر وقت اپنی فیملی کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ ایک سلو پروسیجر سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں فیملی کی سپورٹ جب آپ کو ہوتی ہے تو پھر آپ کبھی نہیں ہارتے. خواہ آپ اتنی تیزی سے آگے بے شک نہ بڑھیں, لیکن وہ کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو یہ والی بات بے شک بے شک, بالکل بہترین مثال دی آپ نے. اور فیملی کا سپورٹ, اور فیملی کو آپ پتہ نہیں کیوں لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں, لیکن فیملی کو ساتھ ساتھ رکھنا بہت خوبصورت سا ایک وہ ہے اور ضروری بھی ہے. خیر ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کو کنٹینیو کریں گے. دکسانی اشتے عبادت کا اشتے نے مگر ہمیں پتہ کہیں ساڑی میں گھما ہوئے.